سوال عشق۔ آگ نے اس شاندار عالیشان سے گھر کو پوری طرح سے اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دھوئیں کے بادل بلند ہوتے جا رہے تھے، ہر شے جل کر راکھ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے، کھڑکیاں سب آگ کی لپیٹ میں تھے۔ گھر کے اندر داخل ہونے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی چیخ چلا رہی تھی، لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ سب پاس کھڑے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر ان دونوں ماں بیٹی کی مدد نہیں کی تھی۔ آگ اس قدر تیز تھی، ہر کسی کو اپنی جان عزیز تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اب ایک ماہ پہلے تو دونوں ماں بیٹی نے اپنے صاحبان کا سایہ سر سے اٹھنے کا دکھ برداشت کیا تھا، اور اب پھر ایک اور آزمائش کی گھڑی ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ لوگ کسی کی بے بسی کا تماشا دیکھتے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ محلے کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گھر سے لے جانا چاہا۔ جب تک ان کو نیا ٹھکانہ نہیں مل جاتا وہ دونوں ماں بیٹی وہیں رک جائیں۔ لیکن اس بزرگ کی بیوی نے مہنگائی کا رونا رو کر اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ جب تک الشبہ بیگم کے شوہر زندہ تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، تب تک محلے کی عورتیں ان کے گھر آتی جاتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے شوہر کی موت ہوئی، ان کا کاروبار بند ہو گیا، انہیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو محلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے اپنوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ اب بھی محلے کے کسی ایک فرد نے بھی آگے بڑھ کر ان کی مدد نہیں کی تھی۔ سچ کہتے ہیں، آج کے دور میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ امیر ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی جیب میں پیسہ ہونا لازمی ہے۔ اب جو بھی تھا، اسے ہی اپنی ماں کو سنبھالنا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی اپنی ماں کو کندھے سے پکڑ کر اٹھاتی، ایک آخری نظر گھر پر ڈال کر اپنی ماں کو لے کر وہاں سے چل دی۔ اسے نہیں پتہ تھا اب اس کی زندگی آگے کیا موڑ لینے والی ہے۔ وہ لوگ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ آج کے دور میں دو اکیلی عورتوں کا بھی اس معاشرے میں رہنا محال ہے۔ الشبہ بیگم اور ان کی بیٹی اریبہ نے اس وقت تھوڑی بہت جیولری پہن رکھی تھی، جسے بیچ کر وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی تھی۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل گھر تو وہاں رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اپنی محبت سے گھر کو گھر بناتے ہیں۔ الشبہ بیگم اور اریبہ نے بھی یہی کیا تھا۔ ان دونوں نے اس چھوٹے سے 2 کمرے کے گھر اور کچن کو بڑی ہی خوبصورتی سے سجا رکھا تھا۔ اریبہ بیٹا، چائے بن گئی کیا؟ وہ جو ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھی، الشبہ بیگم کے آواز دینے پر ہوش آنے کی دنیا میں آئی۔ ہاں جی پریٹی لیڈی، چائے ریڈی ہے، آپ بیٹھیے، میں ابھی لے کر آئی۔ اس نے چائے کپوں میں انڈیلتے ہوئے وہاں سے ہانک لگائی۔ اریبہ چائے کپوں میں ڈال کر الشبہ بیگم کے کمرے میں لے گئی، اور پھر دونوں ماں بیٹی چائے پینے کے ساتھ گپیں مارنے لگی۔ سر، ہمارے کلائنٹ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ تھی آج 11 بجے مسٹر زارون کے ساتھ، اور اب 11 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اس کے مینیجر نے اسے یاد دلوایا، اور وہ جو موبائل میں مصروف تھا، اپنے مینیجر کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر ماجد، آپ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہے؟ مس عظمیٰ کی ڈیوٹی ہے نا یہ؟ اس نے ایک آئی پر اچکا کر غصے سے اپنی سیکرٹری کا پوچھا۔ سوری سر، شاید آپ بھول رہے ہیں، مس عظمیٰ کی لاسٹ ویک کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کی شادی کے فنکشن بھی اٹینڈ کیے تھے، اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری سٹی چلی گئی ہیں، اور جانے سے پہلے انہوں نے آپ کو انفارم بھی کیا تھا۔ اس کے مینیجر ماجد نے اسے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ آپ ایسا کریں، ترحان کو کال کر کے بتا دیں کہ وہ سیکرٹری کا ایڈ دے دیں، پھر ہم نیو سیکرٹری کا انٹرویو بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے ہی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اپنے مینیجر کو نیا حکم صادر کیا۔ اوکے سر۔ وہ اتنا کہتا واپس جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماما، شیمپو، صابن، کچن کا کچھ سامان اور گھر کی کچھ اور چیزیں بھی ختم ہیں۔ دکانوں کا کرایہ آنے میں بھی ابھی وقت ہے، ایسے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ کوئی جاب ڈھونڈنا سٹارٹ کر دوں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور آمدنی کم ہے۔ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا، اور پاس بڑے اخبار اٹھا کر اس میں سے جاب کے ایڈز دیکھنے لگی۔
2-3 جگہ مارک کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کو سوچوں میں ڈوبا ہوا دیکھ کر وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جس طرح اس کے ماں باپ نے اسے نازوں کے ساتھ پالا تھا، وہ کبھی بھی اسے جاب کرنے کی پرمیشن نہ دیتی، لیکن وہ بھی روزانہ روزانہ اپنی ماں کو چیزوں کے لیے ترستا ہوا دیکھنا نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اتنی محنت اور محبت کے ساتھ اسے پڑھایا تھا، تو اب اس کی پڑھائی کا کچھ فائدہ تو انہیں بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ٹھان لی تھی اس نے کہ وہ کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈ کر ہی رہے گی۔ رات ہی وہ اخبار پر ایڈ دیکھنے کے بعد ہر جگہ اپلائی کر چکی تھی۔ اب کچن میں کھڑی پراٹھے بنا رہی تھی جب الیشبا بیگم اس کا موبائل پکڑے کچن میں داخل ہوئی۔ اریبہ بیٹا، یہ لو تمہارا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ الیشبا بیگم نے اس کا موبائل سے پکڑایا۔ ماما، میرے ہاتھوں پر آٹا لگا ہوا ہے، آپ اٹینڈ کر کے میرے کان کو لگا دیں۔ اس نے توے پر پراٹھا ڈالتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ الیشبا بیگم نے کال اٹینڈ کر کے اس کے کان کو لگائی، لیکن دوسری طرف کی بات سن کر اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ جی ٹھیک ہے، میں ٹائم سے پہنچ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ اس نے اللہ حافظ کہتے کال کاٹ دی۔ یاہو یاہو ماما، میں نے کل جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مجھے وہاں سے انٹرویو کی کال آئی ہے، 10 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اس نے بازوؤں سے پکڑ کر ماں کو گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ پاگل لڑکی، چھوڑو مجھے، پراٹھا جل گیا ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر چپت لگا کر آگے بڑھ کر برنر کو بند کیا۔ باقی کا کام میں دیکھ لیتی ہوں، تم یہ ناشتہ پکڑو، جا کر کرو اور ریڈی ہو جاؤ۔ الیشبا بیگم نے اسے ایک پلیٹ میں ناشتہ نکال کر دیتے ہوئے کہا، جسے وہ پکڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ڈیسنٹ سی ڈریسنگ کی، کندھوں پر چادر اوڑھے کب سے بس اسٹاپ پر کھڑی کسی رکشے کا ویٹ کر رہی تھی۔ آخر آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد اسے ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے رکشے میں بیٹھ کر سکون کا سانس لیا اور ہاتھوں کی مدد سے خود کو ہوا دینے لگی۔ 15 منٹ گزر جانے کے بعد اسے اچانک سے یاد آیا، رکشے والے کے ساتھ اس نے کرائے کی بات تو کی ہی نہیں۔ بھائی خانزادہ انڈسٹریز تک جانے کا کتنا لیں گے آپ؟ اس نے رکشے والے سے پوچھا۔ 300 باجی، فوراً سے جواب آیا۔ ہیں، اتنا کرایہ بھائی؟ رکشے میں لے جا رہے ہو یا جہاز میں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ باجی، پیٹرول جہاز سے بھی زیادہ مہنگا ہے، جانا ہے تو جائیں ورنہ یہیں اتر جائیں، گھر سے بیوی کی بک بک سن کر آؤ اور یہاں لوگوں کی۔ رکشے والا بھی شاید آج تپا ہوا تھا، اس لیے اسے سنا ڈالی۔ اس کی بات سن کر اریبہ کا پورا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بک بک کر رہی ہوں؟ وہ کچھ سنبھلتے ہوئے بولی۔ رکیں، آپ اپنے اس پٹ پٹی کو، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ رکشہ رکوا کر اسے 100 کا نوٹ تھماتے جلدی سے اتر کر سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ ایک تو وہ بنا دیکھے ہی اتر گئی تھی، یہ دیکھے بغیر ہی کہ یہ ایک سنسان جگہ ہے، دوسرا اب وہاں کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود ایک پتھر پر بیٹھے اپنے فرفر جلتی زبان کو کوس رہی تھی، تبھی سے دور سے آتی ایک گاڑی دکھائی دی۔ دماغ میں کچھ سوچتے وہ جلدی سے اٹھ کر سڑک کے بیچوں بیچ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے روتے ہوئے درد کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ آہ، گر گئی، مر گئی، پلیز کوئی ہے، ہیلپ کر دے۔ کار کو اپنے ساتھ رکتا دیکھ کر اس نے درد کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی کو سڑک پر بیٹھے ہوئے روتا دیکھ کر یزدان جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اپنے گلاسز اتار کر پاکٹ میں رکھے۔ آر یو اوکے میڈم؟ اسے تھوڑا لڑکی کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ نو نو نو، آئی ایم ناٹ اوکے، پلیز ہیلپ می، میں گر گئی ہوں اور میرے پاؤں پر چوٹ آ گئی ہے، میں اٹھ کر چل نہیں سکتی، اگر آپ مجھے اپنی کار میں لفٹ دے دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بولی۔ یزدان کو اس کے آنسو اور درد سب دکھاوا لگ رہے تھے، اس لیے جھٹ سے بول اٹھا۔ مجھے بھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ ذرا سائڈ پر بیٹھ کر رو دھو لیں۔ وہ دوبارہ سے سن گلاسز لگائے بولا اور اب واپس اپنے کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کار کا دروازہ کھولتا، اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ موبائل کی اسکرین پر کال کرنے والی شخصیت کا نام دیکھ کر اس کے ہونٹ خود بخود ہی مسکرا اٹھے۔ ہیلو بھائی کی جان، کیسی ہیں؟ بھائی کی اینجل، اسے محبت سے اپنی بہن سے اس کا احوال پوچھا۔ وہ کب سے منہ کھولے اس خڑوس کو دیکھ رہی تھی، جلدی سے غصے میں اٹھ کر اس کی کار کی طرف بڑھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چابی بھی اندر لگی ہوئی تھی۔ زن سے اس کی گاڑی بھگا لے گئی۔ وہ جو کار کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا، گاڑی کے چلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور منہ کھولے اپنی کار کو وہاں سے جاتے دیکھنے لگا۔ اوکے کار چور، تم ایک دفعہ میرے ہاتھ تو لگو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔
وہ غصے سے کار کے پیچھے بھاگتے ہوئے بڑبڑایا، مجھے پہلے ہی وہ لڑکی مشکوک لگ رہی تھی، اسے اس کی مدد نہیں کی، اب کار کو لے کر چلی گئی، نہ میں نہ میری کار۔ حد ہے یار، کیا ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جو اب لڑکیاں گھروں سے باہر چوری کرنے نکل آئی ہیں۔ مسٹر زارون کے ساتھ آج میری اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اوپر سے سیکٹری کی جاب کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے انٹرویوز بھی لینے تھے۔ آج اتنے سارے کام تھے مجھے، اور یہ کار چور لڑکی میری کار ہی چوری کر کے لے گئی۔ آج تک میں نے کام چور لڑکی کے بارے میں سنا تھا اور دیکھا تھا، آج کار چور بھی دیکھ لی۔ ڈیمٹ، وہ بس پڑے کولڈ ڈرنک کے کین کے ٹھوکر سے دور اڑاتے ہوئے بولا، واؤ وٹ آ شاٹ، کاش اس بوتل کی جگہ وہ لڑکی ہوتی تو مزہ ہی آ جاتا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، سر آپ کی تو مسٹر زارون صاحب کے ساتھ آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور آپ یہاں کھڑے بڑبڑا رہے ہیں، میرا مطلب ہے یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہیں؟ اس کے آفس کے ورکر نے یزدان کے غصے سے گھورنے پر جلدی سے اپنے الفاظ درست کیے، سر آپ میرے ساتھ میری کار میں آ جائیں، میں بھی آفس ہی جا رہی ہوں۔ اس ورکر نے کھلے دل سے آفر کی، یس شیور وائی ناٹ، گیو می اے کی۔ یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اسے کار کی چابی مانگی، جسے اس نے خوشی کے ساتھ اسے پکڑا دیا۔ اس نے جلدی سے کار میں بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کار میں آ کر بیٹھتی، وہ کار وہاں سے بھگا لے گیا۔ وہ منہ کھولے کار کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تبھی سے اپنے موبائل پر میسج کی بیل سنائی دی، اگلے 15 منٹ کے اندر تم مجھے آفس میں دکھائی دو، خڑوس جلاد سڑیل۔ وہ اپنے سر کو کئی القابات سے نوازتی جلدی سے سڑک سے آتے جاتے لوگوں سے لفٹ مانگنے لگی۔ اب اس کے سر نے آرڈر دے دیا تھا تو مطلب اسے اگلے 15 منٹ میں آفس پہنچنا ہی تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے رسپانس پر اپلوڈ ہوگی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔